حقیر خدمت کی جائے. تو آئیے آج ہم اس بات کا آج تہیہ کریں، اللہ تعالیٰ سے وعدہ کریں کہ ہم مل کر پاکستان کی خدمت کریں گے. تو ہندوستان کیا، ہندوستان کے باپ کو بھی ہم پیچھے چھوڑ دیں گے انشاءاللہ. لیکن یہ باتوں سے نہیں ہوگا. یہ 2 کا بدتمیز انسان جسے آپ ابھی سن رہے تھے، یہ کوئی اور نہیں، یہ ہمارے پڑوسی ملک پاکستان کا پردھان منتری ہے. ان کے خود کے دیش کی حالت اس طرح خراب ہے کہ لوگ آٹے کے لیے خون خرابہ کرنے کو تیار ہیں. یہ اپنے دیش میں ایک سوئی تک نہیں بنا پاتے، لیکن یہ بات کر رہے ہیں کہ بھارت کے باپ سے بھی آگے نکل جائیں گے. ارے مورکھ انسان، تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ بھارت ہی تمہارا باپ ہے. جب اس ویڈیو کو میں نے دیکھا اور جب اس کی باتیں سنی تو میرا خون کھول گیا. لیکن پھر جب میں نے پاکستان کا ایک ویڈیو دیکھا جس میں پاکستان کی ایک مشہور پترکار ہیں آرزو کاظمی، جب وہ ایک اپنے شو میں جب چرچا کر رہی ہیں اس بارے میں، تب مجھے پتہ چلا کہ اس ملک میں صرف ان کے پردھان منتری بدتمیز نہیں ہیں، بلکہ ان کے پولیٹیشینز، ان کے سیاستدانوں کے بدتمیزی کا پورا اتہاس ہے. تو ایک ویڈیو میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں. آرزو کاظمی اپنے مہمان سے بات کر رہی ہیں اسی مدعے پر، اور اس پورے ویڈیو میں آپ کو پتہ چلے گا کہ پاکستان کے پولیٹیشینز یا ان کے جو آرمی چیف ہیں وہ کس قدر بدتمیز رہے ہیں اتہاس میں. تو چلیے دیکھتے ہیں یہ ویڈیو. اور سر آج ہم بات کریں گے ذرا ہندوستان پاکستان کی. ایک طرف تو پاکستان چاہتا ہے کہ ہندوستان کے ساتھ ٹریڈ کی جائے، بار بار ہمارے منسٹرز بھی یہ بات کرتے ہیں، بزنس کمیونٹی سے بھی یہی آوازیں آتی ہیں، اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں جو ہمارے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہم اتنی ترقی کریں گے کہ ہم بھارت تو کیا اس کے باپ کو بھی پیچھے چھوڑ دیں گے. اس قسم کی زبان استعمال کی جاتی ہے. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ انہیں کوئی پوائنٹ ایسا پازیٹیو نہیں مل رہا جس سے کہ وہ پرائم منسٹر مودی کے بارے میں کچھ کہہ سکیں. تو ہم آخر یہ ڈبل گیم کب تک کھیلتے رہیں گے؟ دیکھیے جی، ایک تو ان لوگوں کو بات کرنے کی تمیز ہونی چاہیے، ان کو سلیقہ ہونا چاہیے کہ یار بات کیسے کی جاتی ہے. جب آپ ایک انٹرنیشنل لیڈر کو مخاطب کر رہے ہیں تو آپ کو کس طرح کی لینگویج استعمال کرنی چاہیے. اب یہ انتہائی شرمناک چیز ہے کہ پرائم منسٹر لیول کا جو بندہ ہے وہ بات کیا کر رہا ہے. وہ ایک تقریب تھی ایف بی آر کے افسروں کو بلایا گیا تھا، تو وہاں پہ انہوں نے یہ الفاظ استعمال کیے. تو بات یہ ہے کہ آپ بھارت کے باپ کو پیچھے چھوڑیں گے یا نہیں، یہ تو بعد کی بات ہے، لیکن بھارت آپ کو بہت پیچھے چھوڑ چکا ہے. اب آپ بھارت سے اپنا مقابلہ نہ کریں، اب آپ گنی بساؤ سے کریں یا موریتانیہ سے کریں تو وہ کو اچھے لگیں گے. آپ اگر آپ یہ کہیں کہ ہم آئیوری کوسٹ کے باپ کو پیچھے چھوڑ جائیں گے، وہ بات کچھ بن سکتی ہے. لیکن ایک ملک جو دنیا کی تیسری سب سے بڑی ایک معاشی طاقت بننے جا رہا ہے، اس کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال کرنے، اصل میں مسئلہ یہ ہے ان لیڈروں کا کہ یہ کسی کو خوش کرنا چاہتے ہیں بس. اور خوش کرنے کے لیے یہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں، کوئی بھی الفاظ استعمال کر سکتے ہیں بغیر سوچے سمجھے. یعنی آپ یہ دیکھ لیجئے بلاول بھٹو نے پرائم منسٹر مودی کے بارے میں کیا الفاظ استعمال کیے تھے، اور پھر وہ اس کے بعد گوا چلے گئے. تو آپ ایسے الفاظ استعمال کریں کہ کل کو اگر آپ کو کسی کا سامنا کرنا پڑے، کسی سے ملنا پڑے، کسی سے مذاکرات کرنا پڑے، تو آپ کو شرمندگی نہ ہو. یعنی آپ کم سے کم ایک مہذب الفاظ استعمال کریں اور فیس کر سکیں. جی آپ دوسرے کو فیس کر سکیں. یعنی آپ اگر اس طرح کے معیوب الفاظ اور اس طرح کے آپ روڈ الفاظ، روڈ ایکسپریشنز استعمال کریں گے تو پھر آپ کل کو جب ان کے ساتھ ٹریڈ کے لیے بیٹھیں گے ایک میز کے اوپر تو آپ تو پھر ان سے بات بھی نہیں کر سکیں گے نا، آپ آنکھیں بھی نہیں ملا سکیں گے میں کیا کہتا رہا ہوں اس کے بارے میں. تو اس حد تک جائیں کہ کل کو آپ کو شرمندگی نہ ہو. تو یہ چیز انہیں سیکھنی چاہیے اور انہیں اپنی لینگویج کو بہتر بنانا چاہیے، اور انہیں سوچنا چاہیے کہ اگر یہ حالات بہتر بنانا چاہتے ہیں، تعلقات بہتر بنانا چاہتے ہیں، تو کم سے کم لینگویج جو ہے وہ شائستہ اور ڈیسنٹ استعمال کریں.
جی آرزو. لیکن سر یہ پہلی بار تو نہیں ہے، اس سے پہلے عمران خان کی جب گورنمنٹ تھی تو عمران خان بھی کچھ اسی طرح کی زبان استعمال کرتے رہے ہیں. وہ بھی جس طرح سے پرائم منسٹر مودی کو للکارا کرتے تھے اور کہتے تھے جی چھوٹا آدمی بڑے آفس میں بٹھا دیا اور کیا کچھ. یہ آخر ان کو خود یہ بات کرتے ہیں یا انہیں کہیں سے ڈکٹیشن آتا ہے؟ آخر یہ لوگ مطلب چاہتے کیا؟ ایک طرف حالت جو ہے خراب سے خراب ہوتی چلی جا رہی ہے ملک کی، اور دوسری طرف ہم صرف بھارت کی بات نہیں ہے، ہر پڑوسی ہم سے ناراض ہے. نہیں، ان کو میرا خیال ہے کہا نہیں جاتا، یہ اپنے طور پہ یہ باتیں کرتے ہیں تاکہ کچھ لوگوں کی گڈ بکس میں آ جائیں. ٹھیک ہے جی. اور جتنا زیادہ بھارت دشمنی کی بات کریں گے، جتنا زیادہ انسلٹنگ لینگویج استعمال کریں گے، اتنا زیادہ ان کے خیال میں ان کو اپریشیٹ کیا جائے گا. تو اس لیے یہ سارا کچھ کرتے ہیں. اور ان کو بھی پتا ہے کہ یار یہ میرا خیال ہے پتا ہوگا ان کو کہ یار یہ لینگویج استعمال نہیں کی جاتی. جب آپ یعنی کچھ نائسٹیز ہوتی ہیں، کرٹسیز ہوتی ہیں انٹرنیشنل لیول پہ، جب آپ کوئی میسج دے رہے ہوتے ہیں، میسجنگ کر رہے ہوتے ہیں آپ، تو پھر آپ کچھ تعلقات یعنی کچھ وہ فارمیلٹیز کا آپ خیال رکھتے ہیں. آپ سوچ سمجھ کے ایک ایک لفظ ادا کرتے ہیں. ایسے نہیں ہوتا کہ جو منہ میں آئے آپ نے وہ کہہ دیا. اٹس ناٹ لائک دیٹ. کیونکہ ایک ایک لفظ جو ہے وہ بڑے معنی رکھتا ہے. انٹرنیشنل ڈپلومیسی جو ہے اس میں چونکہ فیس ویلیو پہ ہر چیز لی جاتی ہے، تو اس لیے ہر لفظ کی اپنی ایک اہمیت ہے. اور اگر آپ نے کوئی لوز ٹاک کر دی، آپ نے ایسے الفاظ ادا کر دیے، تو کل کو آپ کے لیے بہت بڑا مسئلہ بن سکتا ہے. تو اسی لیے جتنے بھی مہذب لیڈر ہیں، پڑھے لکھے لیڈر ہیں، وہ کبھی بھی لوز ٹاک نہیں کرتے، سوچ سمجھ کے بات کرتے ہیں. ہمارے ہاں جو ہے یہ جو منہ میں آئے کہتے چلے جاتے ہیں. اب یہی جو شہباز شریف نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں، یا جو بلاول نے کیے، یا جو عمران خان نے کیے، یہ الفاظ تو میرا خیال ہے کہ دنیا میں شاید کہیں پہ بھی اس طرح کے الفاظ استعمال نہیں ہوتے. جی آرزو. سر کوئی گرومنگ وغیرہ کا کانسیپٹ یا کوئی رواج نہیں ہے ہمارے یہاں کہ اگر کوئی غلطی سے جو ہے وہ منسٹر بنی گیا ہے، چاہے وہ فورن منسٹر بناؤ یا پرائم منسٹر بناؤ، تو اسے تھوڑے سے آداب سکھائے جائیں کہ کیسے بات کی جاتی ہے، کیسے بیٹھا جاتا ہے؟ اگر آپ کو یاد ہو تو عمران خان کے اوپر بھی یہ اعتراضات ہوتے تھے اور شاہ محمود قریشی صاحب کے اوپر بھی، کہ یہ عجیب طریقے سے لوگ بیٹھا کرتے تھے. جب کوئی آتا تھا، کوئی ڈیلیگیشن آتا تھا کسی اور کنٹری کا، تو بڑی پکچرز آیا کرتی تھی کہ جی شاہ محمود قریشی ایسے بیٹھے ہوئے جیسے بڑے کوئی وڈیرے بیٹھتے ہیں عجیب چوڑے ہو کر. اور یہ بات صرف یہیں تک نہیں، اگر آپ کو یاد ہو تو جس وقت پکچرز جو ہے وہ آج بھی موجود ہیں، بے نظیر بھٹو پرائم منسٹر تھیں اور آصف علی زرداری صاحب کی پکچرز آیا کرتی تھیں. اور مجھے یاد ہے میرے فادر کہا کرتے تھے کہ اس آدمی کو تو بیٹھنا نہیں آتا، کہ لوگوں کے سامنے بیٹھا کیسے جاتا ہے. تو وہ آصف علی زرداری صاحب بھی ایسے ہی بیٹھا کرتے تھے کہ لگتا تھا سامنے والا شاید ان سے پیسے مانگنے آیا ہے، حالانکہ وہ دینے آیا ہوتا تھا. تو آپ کے خیال سے یہ رواج ہمارے یہاں یا یہ تمیز تہذیب ہمارے یہاں کیوں نہیں ہے؟ اصل میں پتہ نہیں کیوں تہذیب انہوں نے نہیں سیکھی. ادروائز یہ چیزیں جو ہیں، یہ تو اگر آپ اس عہدے تک نہیں بھی پہنچے، آپ کے پاس یہ پورٹ فولیو نہیں بھی ہے، تو پھر بھی میرا خیال ہے ایک عام آدمی کو بھی پتا ہے کہ جب آپ نے بیٹھنا ہے تو آپ نے اپنی ایک ٹانگ دوسری ٹانگ پہ اس طرح نہیں رکھنی کہ آپ کے جوتے کا تلوا دوسرے کی طرف جا رہا ہو، دوسرے کے منہ کے سامنے ہو. یہ تو ایک عام آدمی کو بھی پتا ہے. لیکن شاہ محمود قریشی صاحب اس طرح بیٹھتے رہے ہیں، اور لگ یہی رہا تھا کہ وہ چینی جو سفیر ہے وہ کوئی ادھار مانگنے کے لیے آیا ہوا ہے، حالانکہ انہوں نے پیسے مانگنے تھے ان سے، اور بیٹھے اس طرح سے تھے کہ وہ ٹانگ کے اوپر ٹانگ رکھی ہوئی تھی، اور جوتے کے تلوے کا رخ جو تھا وہ چینی سفیر کی جانب تھا. تو اس طرح تو کوئی بھی نہیں کرتا. تو ہمارے ہاں یہ میرا خیال ہے یہ ہماری پوری تاریخ میں یہ چیز آپ کو ملے گی. میں آپ کو ایک چھوٹا سا ایک واقعہ سناتا ہوں کہ ایران میں ایک مرتبہ ایک جشن نوروز پہ بہت سے جو ملکوں کے سربراہان تھے ان کو انوائٹ کیا گیا. تو پاکستان کی طرف سے یحییٰ خان گئے تھے وہاں پہ ایران میں. تو ہوا یہ کہ
वो बाहर एक पोर्च था अब मुझे हंसी आ रही है सुनाती हूँ। पोर्च में एक साहब ने जो ये वाकया लिखा है, उन्होंने कहा जी कि बहुत से मुल्कों के लीडर्स वहां पे खड़े हुए थे और वो कहके लगा रहे थे और हंस रहे थे वो वहां। उन्होंने कहा कि मैंने कहा यार ये क्या हुआ है कि ये सारे हंस रहे हैं। तो वो जिस तरफ देख रहे थे मैंने वहां पे देखा तो हमारे सदर जनरल आगा मोहम्मद याह्या खान जो थे वो वहां पे खड़े हुए, यानी फेस करते हुए, पोर्च को फेस करते हुए वहां पे पेशाब कर रहे थे। यानी आप इमेजिन करें, मतलब ऐसा कैसे बदतमीजी सर? का इतिहास है वाकई आपके में? यहाँ। डॉक्यूमेंटेड है ये डॉक्यूमेंटेड है। तो अब शर्मनाक। ये इस तरह के हुक्मरान भी रहे हैं हमारे यहाँ, तो कम से कम शाह महमूद कुरैशी या बिलावल या इमरान खान या शहबाज शरीफ, उनको इतना क्रेडिट दें कि इस लेवल तक नहीं गए वो। मगर कब Otherwise- चले जाएंगे सर? कोई गारंटी नहीं कि कब चले जाएं। कोई गारंटी नहीं। मतलब यानी ये हाल है। याह्या खान एक दफा तुर्की गए, तुर्क सदर एयरपोर्ट पे लेने के लिए पहुंचा हुआ था और वो शराब पी के अपने जहाज के अंदर लेटे हुए थे, उनसे उठा नहीं जा रहा था। नीचे पूरा प्रोटोकॉल गार्ड ऑफ ऑनर तैयार खड़ा था और याह्या साहब शराब के काफी सारी वो डोज लेके तो वो उल्टे पड़े हुए थे जहाज के अंदर। तो ये भी हमारी तारीख में चीजें मौजूद हैं इस तरह की। तो अब आप किस किस को रोएंगे आप कि यार ये लोग जो हैं ये इनको कोई आदाब सिखा दे, इनको आके कोई बाहर से आए, कोई आके इनको बताए यार कि प्रोटोकॉल क्या होते हैं, सोशल कर्टसीज क्या होती हैं, नाइसिटीज किसे कहते हैं, किस तरीके से बिहेव करना है। कोई आए आके कोई इनका कोर्स, कोई इंटेंसिव कोर्स करवाए, इनको कोई समझाए सिखाए, तो फिर मेरा ख्याल है शायद इनको कुछ फर्क पड़ जाए। एक्चुअली ये कोई कॉलेज के स्टूडेंट नहीं है या किसी कंपनी के नए एम्प्लॉयज नहीं है कि इन्हें कोई ट्रेनिंग देगा। इनके खून में बदतमीजी है। और मुझे ये नहीं समझ में आता कि उर्दू ज़ुबान बोलने वाले, उर्दू जो कि एक तहजीब की ज़ुबान होती है, बड़े ही अच्छे अंदाज में कही जाती है, उस ज़ुबान को बोलने वाले मुल्क में इतने बदतमीज़ और इतने घटिया किस्म के लोग होते हैं। शायद यही कारण है कि पाकिस्तान आज बर्बादी का मुंह देख रहा है। खैर, आप अपने मुल्क में कुछ भी करें, किसी भी तरह की भाषा का इस्तेमाल करें, भारत के बाप तक जाने से पहले एक बार सोच लिया करें कि आपकी औकात क्या है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।